بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارک کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگن اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپٹی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر فاطمہ رونے لگی اور سب سمجھ گئی کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال دیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے اور دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے کندھے مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائے۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفا میں تقسیم فرما دیا۔ صفا اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب صفا میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے۔ اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی، اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی 70 پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگن کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ دوستو، یہ تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بیوی فاطمہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اب آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ اس واقعے کا نام ہے 1 دینار میں جنت۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اسی لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ تھی اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھرودہ بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟
بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا، یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بربرا رہا ہے، اسی لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی، انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوالات پوچھے، کیا کر رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے پھر وہی جواب دیا کہ اس گھر کو جو بھی خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے، خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتا محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اسی لیے مجھے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھوں کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے پھر بہلول کو اسی طرح کا مکان بناتے ہوئے دیکھا تو قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اسی لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اسی لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا تھا، اسی لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔